پاکستانیوں کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ جی مسلح فوج کو مشرقی سرحد پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں جب تک مودی پرائم منسٹر ہے وی شوڈ ناٹ سٹینڈ ڈاؤن، ہم ہر وقت الرٹ پہ ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان کو بھارتی جارحیت کا خطرہ ہے۔ مصدقہ ذرائع اور بالخصوص فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب خود اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر چکے ہیں، اور اسی تناظر میں عسکری حکام بھی پاک فوج کو سرحدوں پر مکمل طور پر ہائی الرٹ کر چکے۔ اس سے پہلے سیاستدان تو غالباً اہمیت نہ دیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ جی مسلح فوج کو مشرقی سرحد پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ خدشہ ہے کہ جی مشکلات کے شکار بھارت جو ہے پاکستانی سرحد پر کوئی مہم جوئی نہ کر دے، اور یہ خدشہ جو ہے بے بنیاد بھی نہیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اسی لیے صرف فوجی کا کام جو ہے ہر دم چوکنا رہنا نہیں، بلکہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جنگیں جو ہیں صرف فوج نہیں بلکہ قوم لڑتی ہے۔ مصطفیٰ صاحب آپ سے اگر اجازت دیں بات شروع کرتے ہیں کہ جی داخلی سیاست میں تو ہمارے سیاستدانوں کی جو ترجیحات ہیں بالکل الٹ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے مہم جوئی کے امکان بہت زیادہ ہے۔ فوج کا ہائی الرٹ پہ جانا کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ دیکھیے، جب تک کوئی کریڈیبل اور بہت کنفرم انٹیلیجنس نہیں ہوتی فوج اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی، کیونکہ فوج اس سارے کو الرٹ پہ جانا بائی سیلف اسٹریسفل بھی ہے رینکس اینڈ فائل کے لیے، فائنینشلی بھی اسٹریسفل ہے کنٹری کے لیے، اور آج کے حالات میں جب پاکستان اندرونی طور پر بھی ایک عجیب قسم کے خلفشار کا شکار ہے، یہ معاملات اور بگڑ جاتے ہیں۔ بہرحال فوج پاکستان نے جو ان کو مشن دیا ہے قوم نے، اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھا ہے۔ پاک فوج، لیکن ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جو سب کو پتہ ہے، اس پہ میرے خیال میں آج ہم بات نہیں کریں گے، لیکن فوج تیار ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے؟ جی دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر ہم آج الرٹ پہ ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ میرے خیال میں جب تک مودی پرائم منسٹر ہے وی شوڈ ناٹ سٹینڈ ڈاؤن، ہم ہر وقت الرٹ پہ ہی ہونا چاہیے، نمبر ون۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں اٹیک اس لیے نہیں کرے گا کہ ادھر وہ کچھ خامیاں دیکھ رہا ہے، کمزوریاں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، وہ اس لیے بھی نہیں کرے گا کہ ہی از ان ٹربل۔ آج کل جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، وہ ہمیں اٹیک کرے گا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ اس کا، اور وہ کہہ چکا ہے کہ یہ اس کا فورموسٹ کنسرن ہے کہ میں نے خود جا کے 2017 میں جب بھی وہ بنگلہ دیش گیا تھا وہ ایوارڈ لینے کے لیے، تقریر میں کہا ایگزیکٹلی کہ اس کا کیا رول تھا ان دی ایسٹ پاکستان کرائسس، اور کتنا وہ خوش تھا، اور کیسے اس نے ڈسکرائب کیا کہ میں نے ہمارے RSS بندوں کو ٹرین کیا، اور اگر وہ زندہ رہتا، اور وہ یہ بھی کہا کہ اگر میں ایک چیز سے اپنی زندگی میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ آف، وہ یہ ہے کہ میں نے 2 لاکھ کیا پاکستان کو، اور اب میرا آدھا کام پورا ہو گیا ہے۔ دیکھیے، بیٹنگ اپ آن پاکستان، وہ کہتے ہیں نا اٹ از ناٹ اونلی electoral goal for Moody, gold for Moody، وہ کہتے ہیں اس میں سے تو 2018 کا الیکشن اس نے اسی لیے جیتا نا کہ وہ وہ جو بالا کوٹ کا جو ایکشن تھا اس کو انڈین میڈیا نے پورٹرے کیا کہ ایسے اس سے بہتر کیا اٹیک کیا، اور یہ وہ تو وہ دیکھتا ہے کہ اٹس الیکٹورل گولڈ، اور خود اس کا فورموسٹ پرائیورٹی ہے کہ پاکستان کو ختم کرے، آخر بھارت اس کو ایڈوانس کریں۔ مسئلہ بالکل آپ نے میرے خیال میں بڑا آپ جی میں کہہ رہا ہوں بڑا آپ نے جو کہتے ہیں نا کہ پن پوائنٹ کیا جو اصل ایشو ہے، کہ صرف مطلب پولیٹیکنگ نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر جو سو بھارتی جنتا پارٹی اور اس کے جو رہنما ہیں وہ یہ سیاست آگے بڑھا رہے ہیں، RSS کی سیاست آگے بڑھا رہے ہیں، قمر چیمہ صاحب۔ اور یہ اس پورے سیاق و سباق کو اگر ہم نظر میں رکھیں کہ جی بھارت کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، مطلب ہے یہ ازلی دشمنی کا جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جس پہ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، بہت ساروں سے مراد ہمارے ایک چھوٹے سے طبقے کو، تو یہ جو ایشو ہے پاکستان کے پاس کیا آپشنز، کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ جی دیکھیں عامر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جو بھارت کی پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی چاہیے، اور دوسری جو چیز مجھے نظر آتی ہے کنسسٹنسی سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی بھارت ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے کولیکٹیو اپروچ نظر نہیں آ رہی جی پاکستان سے، کیونکہ جس طرح بھارت کو دیکھ لیں وہ کولیکٹیو دیکھ لیں ہمیں،
وہ ہمیں सब मिलके देखते हैं। हम उनको जो है वो जो यहाँ हुकूमत पाकिस्तान में आती है वो देखती है या कौमी इदारे देखते हैं। अंदरूनी और बैरूनी महाज पर अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का खतरा है। मुसद्दिका ज़राए और बिलखुसूस फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद इस हवाले से हमें आगाह कर चुके हैं और इसी तनाजुर में अस्करे हुकाम भी पाक फौज को सरहदों पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर चुकी है, क्योंकि इस बात का खतरा किया जा रहा है कि भारत एक बार फिर से कोई ना कोई नया ड्रामा रचा सकता है। अमेरिका पॉलिटिकल टेम्परेचर इसमें पाकिस्तान में हाई है और ऐसे में हमें ये थ्रेट अलर्ट भी मिल गए हैं। अगर अस्करी हुकाम की जानिब से पाक फौज को हाई अलर्ट किया गया, मतलब ये कि कुछ मुसद्दिका इत्तलात हैं जिसकी बिना पर इस तरह से ये जो है फैसला कर दिया गया और इंस्ट्रक्शंस आगे दे दी गई। हमने 2016 में भी देखा सर्जिकल स्ट्राइक, फिर हमने 2019 का वाक़या भी देखा। हमारी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए इस सिलसिले में? देखिए ज़रियाब, सबसे पहले तो ये थ्रेट बहुत रियल है, इसमें कोई शक किसी भी पाकिस्तानी को नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि भारत बड़े अरसे से डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, इंटेलिजेंस सतह के ऊपर अपने जो बेसिकली एक इमेज बिल्डिंग होती है उसकी सतह के ऊपर पाकिस्तान को हर जगह से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिलिट्री सतह के ऊपर भी हम लोगों ने जिस तरीके से फरवरी 2019 के अंदर मामला देखे थे, वी ऑल नो दैट भारत का हमेशा से एक बड़ा एक एजेंडा रहा है और वो ये रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद पाकिस्तान को उसका मोरद इल्जाम ठहराएं, मोरद इल्जाम ठहराने के बाद पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दें या किसी तरीके से अटैक कर दें। उसके बाद उसी के रद्द अमल में कि अब हम जवाब देने वाले हैं, हमारे साथ ये हुआ, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है। हम लोग भारत की इस किस्म की जो तजर्बे हैं उनसे बेहतरीन तरीके से वाकिफ हैं, क्योंकि अगर दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जंग करेंगी तो उस जंग को कोई नहीं जीत सकता और कोई भी मुल्क जंग हारने के लिए जंग शुरू नहीं कर सकता। लेकिन क्या हमें भारत से ख़तरा नहीं है? देखिए, पिछले दिनों जो डोसियर जारी हुआ उससे जाहिर हो रहा है कि हमें भारत से बहुत ख़तरा है, लेकिन ये ख़तरा हमें जंग से नहीं है। जंग से हमारी अफवाज निमट सकती हैं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस महाज पर हम मजबूत हैं। लेकिन जो एसिमेट्रिक वारफेयर है, कि भारत जिस तरीके से हमारी एथनिक, सेक्टेरियन, इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल कर सकता है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.